السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ، بس اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں حق واضح ہو جانے کے بعد، توحید کے دلائل واضح ہو جانے کے بعد، رسول کی رسالت واضح ہو جانے کے بعد، دین حق اسلام واضح ہو جانے کے بعد، دلائل اور حقائق ثابت ہونے کے بعد پھر بھی یہ آپ سے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ اسلمت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو جھکا دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے لیے، یعنی میں اللہ کے فیصلے کو مان رہا ہوں، اللہ کے حکم کو مان رہا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی جو میرے پیروکار ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اللہ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی مطیع و فرما بردار ہو گئے، سمع و طاعت والے ہو گئے، اللہ نے جو کہا اس کو ماننے والے ہو گئے، جو حکم ملا اس پر چلنے والے بن گئے۔ یہ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، صرف آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہم مطیع و فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے لیے سر جھکانے والے ہیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوں اور میرے ماننے والوں نے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یہود و نصارہ سے آپ کہہ دیجئے، والأمیین، اور ان پڑھوں سے کہہ دیجئے، ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے۔ ان پڑھ لوگ کون ہیں؟ مشرکین عرب، مشرکین عرب، عرب کے جو مشرکین ہیں ان سے کہہ دیجئے اسلمتم، بتاؤ کیا تم بھی تابعداری کرو گے؟ تم بھی اسلام قبول کرو گے؟ تم بھی اللہ کے فرما بردار اور پیروکار بنو گے؟ تم بھی اپنے سر کو جھکانے والے بنو گے؟ حق باتوں کو تسلیم کرنے والے بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تابعدار بن جاتے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت والے، یعنی ان کے پاس اب ہدایت مل گئی ہے، یہ ہدایت کے مستحق ہو گئے اسلام لانے کے نتیجے میں، اللہ کے فرمانبردار اور مطیع بننے کی وجہ سے یہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، لیکن یاد رہے کہ اگر یہ منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ تبلیغ کرنا ہے، حق بات کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔
نہ منوا سکتے ہیں اور نہ منوانا مراد ہے، اور نہ انبیاء کا یہ کام ہے۔ انبیاء کی ڈیوٹی اور انبیاء کا کام یہی ہے، فریضہ یہی ہے کہ وہ حق بات کو اللہ کی بندوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں، لوگوں کو حق بتائیں، توحید سکھائیں، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ کام ہے، یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے۔ لیکن منوانا، زبردستی کلمہ پڑھوانا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ حق بات کو پہنچا دیں، مانے نہ مانے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، انبیاء حق باتوں کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ اور حق والوں میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی اور قوموں کی بڑی فکر کرتے تھے کہ میری قوم کیسے ہدایت یافتہ بن جائے، شرک سے توبہ کر لے، توحید کی طرف آ جائے، حق کی طرف آ جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَى نَفْسِكَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کس قدر سمجھاتے تھے، کتنی نصیحت کرتے تھے، کتنی تبلیغ کرتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہی ہلاک نہ کر ڈالیں۔ اگر یہ لوگ حق باتوں کو سننے کے بعد عمل نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، حق باتوں کو قبول نہیں کرتے، تو الغرض انبیاء کا کام یہ پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم جب قیامت دن اٹھائے جائیں گے تو ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، دو آدمی ہے، کسی کے ساتھ تین آدمی ہے، کسی کے ساتھ چار آدمی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو توحید سکھاتے رہے، کتنے لوگ ایمان لائے؟ بہت تھوڑے لوگ تھے، معمولی تعداد تھی۔ تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ یقیناً انبیاء اکرام نے اپنی مکمل ذمہ داری ادا کی، مگر قوموں کی بدقسمتی رہی کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا۔ تو انبیاء کا کام ہے پہنچانا، تبلیغ کرنا، سمجھانا، منوانا یہ کام نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آدمی جب محنت کرتا ہے، حق بات کو پہنچاتا ہے اور سلیقے سے پہنچاتا ہے، اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین رزلٹ دیتا ہے، دنیا ہی کے اندر اس کا بدلہ دیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوا کہ انبیاء آئے اور ماننے والے، ایمان لانے والے تھوڑے ہوں، ورنہ اکثر کا یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی ایک بڑی مضبوط ٹیم تیار کی، ایک جماعت تیار کی، انبیاء کے فالورز تیار ہوئے، ماننے والے تیار ہوئے۔ بہت کم، اکا دکا ایسے نبی جن کے ساتھ ایک دو تین اتنے لوگوں نے ایمان لائے تھے۔ علی کل حال بات یہ چل رہی تھی، فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچا دے رہا ہے۔ وہ روگردانی کریں، نافرمانی کریں، تسلیم نہ کریں، اللہ ان سے نپٹے گا۔ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جب اچھی طرح دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کو اس کی اچھائی کا اچھا بدلہ دے گا، اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا برا ٹھکانہ دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ فَإِنْ حَاجُّوكَ أَيْ جَادَلُوكَ فِي التَّوْحِيدِ، کہ اگر یہ آپ سے توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو اے نبی کہہ دیجیے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوں، اور میرے ماننے والوں نے بھی جھکا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اے فَقُلْ أَخْلَصْتُ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہوں، میں اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہوں۔ لا شریک لہ ولا ند لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں۔ ولا ولد ولا صاحبۃ لہ، نہ اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے۔ یعنی خالص توحید کا اقرار اور اس کا اعتراف کرنا ہے۔ ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کر رہا ہے، یعنی صحابہ کرام ہیں۔ کیا پیروی کا مطلب کیا ہے؟ علی دینی، جو میرے دین پر ہیں، میرے طریقے پر ہیں، میرے منہج پر ہیں،
ان کا بھی یہی کہنا ہے، ان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اسلمت وجہی للہ، کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا تابعدار بن گیا ہوں، فرمانبردار ہو گیا ہوں، سموطاعت کرنے والا بن گیا ہوں۔ جسے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ توحید ہے، توحید کا اعتراف ہے، اور توحید کے اعتراف کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا اعلان بھی ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، اور میرے پیروکار بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، ان کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اللہ کی پاکیزگی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں خالص موحد ہوں، شرک سے میرا کوئی دور دور تک واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اقرار کروا رہا ہے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا ہوں، میں نے بھی جھکا دیا ہے اور میرے ماننے والوں نے بھی جھکا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کو عام کرنے کے لیے اور حق بات کو پہنچانے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت سکھانے کے لیے عمرا اور بادشاہوں کی طرف خطوط روانہ کیے، عمرا اور بادشاہوں کی طرف آپ نے خطوط روانہ کیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق تھے، اور جو شخص آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کیا کہا؟ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اہل کتاب ہیں اور جو امی ہیں، مشرکین عرب ہیں، ان سے بھی کہہ دیجئے، یہود و نصارہ سے بھی کہہ دیجئے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ اسلام لاتے ہو؟ پیارے نبی علیہ السلام نے اہل کتاب کی طرف، مشرکوں کی طرف، بادشاہوں کی طرف، عمرا کی طرف، ذمہ داروں کی طرف توحید کا پیغام بھیجوایا، خطوط روانہ کیے جس میں توحید کی دعوت تھی، شرک سے برات کا اعلان تھا۔ اسلام لاتے ہو؟ اسلام کی دعوت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ومات ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ جس نے بھی، قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے بھی میرے بارے میں، یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس نے میرے بارے میں سنا اور وہ مر گیا مگر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو وہ کافر، وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یعنی ایمان نہیں لایا تو کیا ہو گیا؟ جہنم والوں میں سے ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ اسلام میں داخل ہونے کی بنیادی شرط ہے، اور جو رسول پر ایمان لائے گا وہی جنت کا مستحق ہوگا۔ رسول پر ایمان نہیں لایا سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت عام تھی، آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے انبیاء اس سے پہلے جب آئے سب کے سب رسول عام نہیں تھے، خاص تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تمام لوگوں کی طرف۔ آپ جناتوں کے رسول ہیں، انسانوں کے رسول ہیں، قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ خود پیارے نبی علیہ السلام کہتے ہیں بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے احمر اور اسود کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ احمر یعنی سرخ اور اسود بنے کالا، یعنی رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، میں کسی خطے اور کسی علاقے کے لیے خاص نہیں ہوں، میں سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان النبی یبعث الی قوم خاصہ بعثت الی الناس عامہ، کہ اس سے پہلے انبیاء یا رسول بھیجے جاتے تھے خصوصی طور پر، جگہ، علاقے اور زمانے کے اعتبار سے وہ خاص ہوتے تھے، خطے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے خاص ہوتے تھے۔ وبعثت الی الناس عامہ، مگر مجھے رسول بنایا گیا ہے عمومی طور پر، یعنی میں سب کا رسول ہوں اور سارے لوگوں کا رسول ہوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا رسول ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی غلام آتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. اچانک وہ بیمار ہو گیا، نہیں آیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کا باپ یہودی اس کے سر کے سامنے تورات پڑھ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا کر کے بچے کے پاس بیٹھے اور بچے سے کہا، اے فلان، لا الہ پڑھ لو، لا الہ الا پڑھ لو، کلمہ توحید کا اقرار کر لو. تو اپنے ابو کی طرف دیکھ رہا ہے. اس کے ابو خاموش تھے، چپ رہے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بچے کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو. بالآخر بچے کا باپ یہودی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. بہرحال بچے نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے اور پھر بچے کا انتقال ہو گیا. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ. اے نبی کہہ دیجئے، یہودیوں سے کہہ دیجئے، نصرانیوں سے کہہ دیجئے اور امیوں سے کہہ دیجئے، عرب کے مشرکین سے کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، تابعدار بنتے ہو، اللہ کے لیے جھکنے والے بنتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم ہدایت یافتہ ہو. لیکن یاد رہے، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو انجام برا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اور رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.